میں آج جو کہنے والا ہوں اس کا تعلق راستوں کے حقوق سے ہے. جہاں ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ راہیں ہیں، شاہراہیں ہیں، رستے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، زمین کے بھی کچھ حقوق ہیں. ان حوالوں سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، اس بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت پیش کر دیں. سب سے پہلے تو قرآن کریم ہمیں یہ تصور دیتا ہے، جیسے میں نے آیت کریمہ میں پڑھی ہے، کہ انسان جب تک اپنی اصل حیثیت کا ادراک نہ کرے، اسے احساس نہ ہو کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے، وہ خود کیا ہے، اس وقت تک ظاہر ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے وہ اپنے فرائض کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے. اسی وہ سب سے پہلے ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ تم اصل میں زمین پر چلنے والے اللہ کے نہایت عاجز بندے ہو. تمہیں اپنی حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. تم جب زمین پر قدم رکھ کے چلتے ہو تو زمین تمہیں پکار کے یہ بات کہتی ہے، اس کا ذرہ ذرہ تمہیں آواز دیتا ہے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح اللہ کی ایک مخلوق ہوں، اور میں تم سے بہت بڑی مخلوق ہوں، لیکن دیکھو میں کتنی منکسر مزاج ہوں، کس قدر میرے اندر فروتنی ہے، کتنی عاجزی ہے کہ میں تمہارے قدموں میں بچھی جاتی. میرے اوپر پہاڑ کھڑے ہیں، تم ان کی بلندیوں کو سر نہیں کر سکتے. میرے اندر ایک سنگینی موجود ہے جس کی نیچے تہ تک تم اترنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو کہ پاؤں کی ٹھوکروں سے مجھے زخمی کرتے چلے جاؤ. یہ اس حوالے سے میں تم سے بہت زیادہ طاقتور ہوں، لیکن اس کے باوجود تم دیکھتے ہو کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے قدموں میں بچھی رہوں، میں بچھ گئی. تو گویا میرا فرض بھی اصل میں بندگی ہے، کس کی؟ صرف اللہ کی ذات کی. بالکل میری طرح تمہارا بھی ایک فریضہ ہے، وہ بندگی کے سوا اور کچھ نہیں. تو میں اپنی بندگی ادا کرتے ہوئے تمہارے قدموں میں بچھی جاتی ہوں، اور عارضی کی تصویر بنی ہوں. مجھ پر سونا چاہتے ہو میں کبھی انکار نہیں کرتی، مجھے کھودنا چاہتے ہو میں تب انکار نہیں کرتی، میرے اندر سے نلکا پانی نکالنے کے لیے بور کرتے ہو میں تب انکار نہیں کرتی. جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو، میں کوئی انکار نہیں کرتی، اس لیے کہ میرا فرض ہے میں تمہاری خدمت بجا لاؤں. اور یہ فرض میں اس لیے پورا کرتی ہوں کہ میں اللہ کی ایک بندی ہوں، بندگی میرا فریضہ ہے. تمہیں میں پکار کر یہ درس دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح میں ایک عاجزی اختیار کرتے ہوئے بندگی کا حق ادا کر رہی ہوں، تم بھی اللہ کے عاجز بندے ہو. جب میرے سینے پر چلو تو اکڑ کے مت چلو. یعنی تمہارا کام عاجز بن کے رہنا ہے. تم میرے اوپر عاجزی دیکھتے ہوئے بھی تم آخر اکڑتے کیوں ہو؟ تم اپنے پاؤں پٹک کے کیوں مارتے ہو؟ اور تم کیوں تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہو؟ ساری خرابیوں کی بنیاد تو یہی ہے. اس سے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو. یعنی تمہاری بندگی کے اور تمہاری عاجزی کے تصور کے خلاف ہے کہ تم اپنے اندر کوئی اپنے آپ کو بہت بڑی سمجھنے والی کو جنس پیدا کر لو یا خناس پیدا کر لو، اور یہ سمجھنے لگو تم بہت بڑی شے بن گئے ہو. تم کچھ بھی نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. یعنی اس طرح نہیں پھاڑ سکتے کہ ساتوں زمینوں کو الگ الگ کر دو. اپنی ضرورت کے تحت وہاں تک جا سکتے ہو جہاں تک اللہ نے اس کو حکم دے رکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس لیے کہ ہمارے سائنسدانوں نے یہ جاننے کے لیے کہ زمین کا نچلا حصہ کون سا ہے، اور باقی جو قرآن کہتا ہے 12 کی 7 زمینیں ہیں، تو ہم اس کی کھدائی کر کے دیکھیں. لیکن آخر ایک ایسی جگہ جا کے پہنچ گئے کہ ان کے سارے جدید آلات فیل ہو گئے، وہ نہیں جا سکے نیچے. یہ ایک فیکٹ ہے. اسی زمین نے ان کو سمجھا دیا کہ تم اعلی اطلاق قدرت کے مالک نہیں ہو. ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں ایک طاقت دے رکھی ہے، تمہیں عقل جیسی نعمت دے رکھی ہے، اس کے نتیجے میں تم کیا سے کیا کر سکتے ہو. تم نے لوہے میں قوت پرواز پیدا کر دی ہے، تم نے لوہے اور بلکہ ڈبہ بنا کر اس کو دیکھو کیسے دماغ کی قوت دے دی ہے، جس کو ہم کمپیوٹر کہتے ہیں. حیرت انگیز چیزیں ہم نے بنائی ہیں. اللہ نے رات بنائی، ہم نے چراغ بنایا ہے، تو کیا کیا کچھ نہیں بنایا انسان نے. اس کے باوجود ہماری یہ تمام قوتیں ایک خاص جگہ جا کے رک جاتی ہیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اسے کہا تم زمین کو پوری طرح پھاڑ نہیں سکتے ہو. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تم پہاڑوں کی بلندیوں کو سر نہیں کر سکتے. تو تمہارا اصل کام کیا ہے کہ زمین کی طرح عاجز بن کے رہو. اس لیے سورہ الفرقان میں جہاں صفات بیان کی گئی ہیں ایک مرد مومن کی،
اللہ کے نیک بندے کی۔ وہاں عجیب بات یہ ہے کہ یہ باتیں بعد میں کہی گئی ہیں کہ اس کی گفتار کیسی ہونی چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل جنت جہنم کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، مال و دولت کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، انسانی معاملات میں اسے کس طرح سوچنا چاہیے، یہ سارے احکام بعد میں دیے ہیں۔ لیکن جو سب سے پہلی بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی ان کے کردار کی بات دیکھیے بعد میں اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، یہ گفتار ہے ان کی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہاں سے ان کے کردار کی بحث شروع ہوتی ہے، اور آگے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کے مال و دولت کے معاملے میں ان کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کیا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر تو ہونن، عاجزی سے۔ عاجزی سے کیسے؟ جیسے حضور چلتے تھے۔ عاجزی سے مراد کمزوری نہیں ہے، یعنی یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا کہ کمزوروں اور بیماروں کی طرح چلو، وہ یہ کہتا ہے کہ پوری قوت سے چلو، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کے اندر عجز ہے، تکبر نہیں۔ یہ اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے، خدا بن کے نہیں رہنا چاہتا زمین پر۔ اس کی گردن میں سریا نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنا بھی جانتا ہے، بلکہ بندوں کے سامنے عاجز ہونا بھی جانتا ہے، اس کو ہونن کہتے ہیں۔ تو حضور کی اپنی رفتار اسی کی تصویر تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب قدم اٹھاتے قوت سے اٹھاتے تھے، چلتے تھے تیزی سے چلتے تھے، دوسروں کے لیے ساتھ دینا بعض میں مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود آپ کا جسم تھوڑا سا خم لیے ہوئے رہتا، سر تھوڑا سا جھک جاتا، اور قدم اس طرح آگے کو بڑھتے تھے جیسے وہ بلندی سے پستی کو اترتا۔ یہ ہے ایک ایسے مرد مومن کی چال جس کو اللہ نے نہایت گراں بار کیا ہو ذمہ داریوں سے، اور وہ اللہ کی بندگی کی تصویر بھی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے کمزوری نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 2-4 نوجوان بہت اللہ اللہ کرنے والے تھے، ان کو بڑے دیے سے اور سوچ کے قدم اٹھاتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، چلتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا نوجوانوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے ہیں، اس لیے اسی طرح چلتے۔ آپ نے ان کو بلا کے درہ دکھایا، فرمایا سیدھے ہو کے چلو۔ اسلام کو ضعیفی اور کمزوری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مضبوط مرد مومن کی ضرورت ہے۔ تمہیں انقلاب برپا کرنا ہے اس دھرتی پر، یہ تم نے کیا شکلیں بنا رکھی ہیں؟ کہا مضبوطی سے قدم اٹھاؤ اور قوت سے چلو۔ تو آدمی مرد مومن کو اللہ نے قوت کا راستہ دکھایا ہے، لیکن کبر اور قوت میں بڑا نازک سا فرق ہے جو مرد مومن کو سکھایا گیا۔ تو خیر پہلا سبق اس میں ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ تم جب زمین پر قدم رکھتے ہو تو تمہیں اپنی حیثیت کا، اپنی شخصیت کا اور اپنی اصل طاقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ نے اصل منصب کیا بخشا ہے، دیکھو تم اس میں کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ تو جو لوگ زمین پہ رہتے ہیں ظاہر ہے وہ اس کے راستوں پر بھی چلتے ہیں، وہ اپنی گلیوں میں بھی گھومتے ہیں، وہ شاہراہوں میں بھی چلتے ہیں، سڑکوں پہ ان کا گزر ہوتا ہے، یعنی اور کسی سے واسطہ تو بعد میں پڑے گا۔ مثلا جب ہم جہاں باہر قدم رکھتے ہیں تو ہمارا پہلا قدم جو پڑتا ہے وہ سڑک پر، زمین پر پڑتا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس پر چلنا کیسے ہم نے، اس کے حقوق ہم پر کیا۔ اسے قرآن کریم نے اس بارے میں، یعنی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جو گلی شروع ہوتی ہے اس کا حق ہم پر کیا ہے یا کس طرح ہمیں رہنا، اسلام نے ہم اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے۔ اسی تو معلوم ہوتا ہے کہ فطری دین ہر مکمل ضابطہ حیات ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم تلاش کریں تو ہمیں اس سے نہ مل سکے۔ حضور کا ارشاد ہے ایاکم والجلوس فی الطرقات، لوگوں راستے چلنے کے لیے ہیں، ان میں کھڑے ہونے سے بچو۔ پہلی ہدایت کہ مدینے میں حضور آئے، ظاہرہ کہ معاشرہ آباد ہو گیا، تعلیمات پھیل گئی، اللہ کی ایک امت، حضور کی ایک امت تیار ہو رہی ہے، ان کو جو ہدایات دی جا رہی ہیں معاشرت کے حوالے سے، ان میں سب سے پہلی یہ ہدایت کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات۔ بلکہ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک اور بات بھی آپ سے کہوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اللہ کے رسول تھے، اللہ کی وحی کا نور ان پر اترتا تھا، ان کی فراست نور نبوت سے روشن تھی، اس لیے بعض دفعہ وہ ایسی ہدایات بھی دیتے ہیں وحی الہی کی معاونت سے کہ جو عام انسانوں کی عقلیں اس پر یعنی اس حد تک پہنچ نہیں سکتی اور کام نہیں کرتی۔ حضور نے یہ جو ہدایات دی ہیں اس ساتھ ایک اور اہم ہدایت دی، اور اس کو پڑھ کر تو آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ آج کے دور کی بات یہ حضور نے 400 سال پہلے کیسے کہہ دی۔ میں اس کو ذکر کرنے کی بجائے اپنی طرف سے ذکر کرنے کی بجائے علامہ اقبال کے حوالے سے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اقبال ایک زمانے میں اٹلی میں گئے، مسولینی تک شہرت پہنچ چکی تھی ان کی، اسی اس نے اپنے سٹاف کے ایک آدمی کے حوالے سے جب روما میں تھے اقبال تو ان کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اقبال ملنے کے لیے آئے۔ اگر آپ اس کی تفصیلات دیکھنا چاہیں تو روزگار فقیر اقبال پر ایک بڑی خوبصورت سی کتاب لکھی ہے ان کے ایک عقیدت مند نے، اس میں آپ اس کی تفصیلات دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا اقبال جب پہنچے تو ایک بڑا سا کمرہ جو اس کا دفتر تھا، اس کے آخری کنارے پر اس کی میز تھی، اس کے پیچھے وہ بیٹھا ہوا تھا، کام کر رہا، ڈھیر تھا وہاں کاغذات کا۔ اقبال جیسے اندر داخل ہوئے تو وہ پیشوائی کری، اٹھا، آگے بڑھا، خیر اس نے عزت سے بٹھایا، باتیں شروع ہوئیں۔ اس نے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ یہ میری جو تحریک ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اقبال نے کہا کہ آپ نے اس میں جو ڈسپلن اختیار کیا ہے نا، تو یہ ڈسپلن کا اصول سب سے پہلے اسلام نے دیا تھا، تو یوں سمجھیے کہ آپ نے اسلام کے ضابطہ حیا یا اس کے ضابطہ زندگی میں سے ایک پہلو لے لیا ہے، لیکن کاش آپ اس کی پوری طرز فکر کو اپنا لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا یورپ آپ کے پیچھے ہوتا۔ لیکن ڈسپلن کے حوالے جو کچھ آپ نے اس سے سیکھا ہے کم از کم اس کا ایک شعبہ آپ نے ضرور اختیار کیا۔ اب ظاہر ہے اتنی گہری بات مسولینی کی سمجھ میں کیا آتی، پھر اور کو باتیں شروع ہوئی۔ میں ساری تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، آخر اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی اچھوتا سا مشورہ دیں، آپ بہت دانا آدمی ہیں، مجھے کوئی اچھوتا سا مشورہ دیں۔ اقبال نے کہا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی آبادیوں کی حدود مقرر کر دیں، اور جب ہر شہر کی آبادی اس حد پر پہنچ جائے اس سے آگے بڑھنے سے اسے روک دیں، پھر نئے شہر بسائیں، لوگوں کو وہاں بسائیں۔ انہوں نے کہا اس کا کیا فائدہ؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آبادیوں کے بارے میں کہ آبادی کو کہاں تک رہنا چاہیے اور اسلام ہمارے فرائض کیا ہے اور آبادی کا حق کیا ہے، اس پر کبھی کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اقبال کہنے کا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تہذیبی قوت اور اقتصادی قوت ایک خاص حد تک کام کرتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب آبادی زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ یعنی جتنے بھی اقتصادی فورسز ہیں وہ ظاہر ہے کہ خاص حد تک ہی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں نا، اس سے جو تہذیبی فورسز ہیں وہ اپنی ترقی کرتی جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب ان میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بگاڑ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آبادی کنٹرول سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس مشورے سے متاثر ہوا تو اقبال نے ساتھ ہی کہا کہ یہ مشورہ میرا نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح انسانی زندگی حدود سے تجاوز کرے تو اس کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، شہروں کی آبادیاں جب حدود سے تجاوز کرے تو بگاڑ ہونے لگتا ہے۔ اس لیے خاص حد تک مدینے، آپ نے غالباً شاید باب الاوانی تک غالباً کہا تھا، مجھے اس سے صحیح یاد نہیں ہے، کہ آپ نے خاص حد تک فرمایا کہ وہاں تک جب آبادی پہنچ جائے مدینہ منورہ کی تو اسے آگے نہ بڑھنے دینا، پھر نیا شہر بسانا۔ اس نے یہ سن کر نہ اٹھ کھڑا ہوا، دونوں مکے مارے میز پر، کہنے کا بڑا خوبصورت خیال ہے یہ، اور تمہارا پیغمبر تو معلوم ہوتا بہت سمجھدار آدمی تھا،
بہت ذہین آدمی تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ آبادی کے بھی کچھ حقوق ہیں، تو آبادی کے اندر جو سڑکیں پھیلی ہوئی ہیں، جو راستے پھیلے ہوئے ہیں، آخر اس کے حقوق کا اگر خیال نہیں کیا جائے گا تو ظاہر اس میں خرابیاں تو پیدا ہوں گی۔ اس لیے حضور نے اس کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، گھر سے جب نکلتے ہو اور تمہیں کوئی ملنے والا آتا ہے تو گھروں باہر راستوں میں کھڑے ہو کر ان سے ملاقات یا ان سے نشست و برخاست، ان سے تبادلہ خیال کرنا نہیں شروع کر دو، بلکہ احتیاط کرو کہ راستوں میں کھڑے ہونے کی نوبت نہ آئے۔ اسی کے راستے تو چلنے کے لیے ہے نا، اگر آپ ان میں بیٹھ جائیں گے، ان میں رات کو سونا شروع کر دیں گے تو ظاہر سے خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اب تو خیر آبادیاں ہماری بہت ہی بے ہنگم سی ہو گئی ہیں، بڑے بڑے ہمارے محلے بہت ایڈوانس بھی ہو گئے، پوش ایریے بن گئے ہیں، لیکن اب بھی اگر آپ چھوٹے شہروں میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی سڑکیں جو ہیں محلوں میں وہ زیادہ کشادہ ہوتی، اور گرمیوں میں نے بارہا دیکھا بعض سڑکوں پر ان کی گلیوں میں لوگ باہر اپنی چارپائیاں بچھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ان کے نوجوان لڑکے باہر منڈیاں جما کے بیٹھتے ہیں، اب تک باہر کرسیاں بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شریف زادیاں اور پردہ دار عورتیں جب گزرنے لگتی ہیں وہاں تو ان کو نہایت دشواری کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو لڑکیاں پرواہ نہیں کرتی ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے، یا سرے سے ان میں نسوانیت کا احساس کمزور پڑ گیا ہے، ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ گزر کہاں سے رہی اور راستے میں کون بیٹھا ہے۔ لیکن جن کے اندر نسوانیت زندہ ہے، وہ بھی اسلامی نسوانیت، اور ان کے اندر شرم و حیا باقی ہے، وہ یقیناً یہ محسوس کرتی ہیں کہ اگر کسی جگہ چند منچلے لڑکے بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہیں تو ہم اس کے قریب مت جائیں، اب وہ راستہ اختیار نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ راستے چلنے کے لیے، تم اگر باہر نکل کے بیٹھو گے تو ظاہر پھر یہ بیٹھنے کے لیے ہوں گے، یہ سونے کے لیے ہوں گے، اس سے راستے بھی تنگ پڑ جائیں گے، گزرنے والوں کو دشواری ہوگی۔ آپ ممکن ہے یہ خیال فرمائیں کہ پردہ دار خواتین، ظاہر مدینے میں تو پردہ دار تھی، بے پردہ تو تھی کوئی نہیں، لیکن یہ اس وقت کی ہدایات ہیں جب ساری مسلمان عورتیں نہیں تھیں بلکہ اس میں غیر مسلم خواتین بھی تھیں۔ اس سے پلٹ کر ممکن ہے دوسرا سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ چلیے اگر وہ گزر رہی ہیں اور بے پردہ ہیں اور ان کا خیال نہیں ہے کہ یہاں کوئی لڑکے بیٹھے یا نوجوان بیٹھے، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس کا خیال کریں؟ لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ جواب دہی ہر ایک نے اپنے حصے کی کرنی ہے، اپنے اعمال کی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اگر غلطی کرتا ہے تو آپ کے لیے غلطی کا جواز نہیں پیدا ہو جاتا۔ یہ شاعر نے شاید اسی حوالے سے کہا تھا کہ اسی کی شرم ہے میری نگاہ کا پردہ، وہ بے حجاب صحیح، میں تو بے حجاب نہیں، تو میں کیوں، آخر میرے اندر جو شرم و حیا کا تقاضا ہے میں اس سے کیسے درگزر کروں، اس پر مجھے عمل کرنا ہی کرنا۔ اس لیے حضور نے کہا کہ تم راستے میں مت بیٹھو۔ صحابہ نے ایک عذر کیا، انہوں نے کہا حضور مدینہ منورہ میں پہلے بھی زیادہ خوشحالی نہیں تھی، اب مہاجرین آئے تو ہر گھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا کہ انصار نے اپنے گھر تک دے دیے مہاجرین کو، اپنی زمینیں تک بانٹ دی، کاروبار دے دیے، تب ہمارے گھر اور مختصر ہو گئے۔ اب جو کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہمارے ڈرائنگ روم نہیں ہے، کوئی بیٹھ کے نہیں ہم ان کو اندر بیٹھا ہے، کھلے کشادہ صحن نہیں ہے کہ ہم اندر بیٹھ کر ان سے باتیں کریں، ورنہ خواتین کا پردے کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس لیے مجبوری ہے کہ ہم باہر ایک چارپائی بچھا لیں، اس پر بیٹھ جائیں یا ویسے کھڑے ہو جائیں اور جو ضروری باتیں ان سے وہاں بیٹھ کر کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہیں اس پر عمل کرتے ہوئے دشواری محسوس ہوتی ہے تو پھر راستوں کے حقوق ادا کرو، حق ادا کرو راستوں کا۔ اب سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ جو پیغمبر راستوں پر کھڑا ہونا ہمارا پسند نہیں کرتا، اس خیال سے کہ ہمارے گھر کی حدود، ہمارے صحن جہاں ختم ہوتا ہے نا اور باہر کی دیوار شروع ہوتی ہے وہاں ختم ہو جاتی ہے، اس کے باہر کی جو گلی ہے نا وہ ذرا پبلک پلیس ہے یا وہ سرکاری زمین ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا،
تو جو پیغمبر وہاں اس طرح کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور دیتا ہے تو مشکل سے دیتا ہے ہماری مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے، تو کیا وہ تجاوزات کی اجازت دے دے گا؟ اب اندازہ کریں کہ ہم نے دین کو نہ سمجھ کر اپنے گلی کوچوں کا، اپنے سڑکوں کا، اپنے بازاروں کا جو حشر کر رکھا ہے، وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، بلکہ اس میں بڑی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی بھی ہے۔ وہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تم اپنے گھر کی حدود سے باہر نکل کر اپنے لیے کوئی افادیت کا راستہ تلاش کرو یا ملکیت پیدا کر لو۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے، آپ کسی بستی میں چلے جائیے، تجاوزات کو دیکھ کر تو بعض دل رونے لگتا ہے کہ عام طور پر جو چھوٹے مکانات ہیں، بڑے مکان 10 محلے کے، ایک کنال کے، وہ تو ظاہر ہے ان کو آگے پیچھے سین چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن جو ایسے چھوٹے مکانات ہیں تم ان کو دیکھو گے، انہوں نے اگر ڈیزل کولر لگا رکھے ہیں نا تو وہ باہر لگا ہوا، وہ سارا باہر ہے اور اس کی ہوا اندر جاتی، ان کا دروازہ کھلتا ہے تو دروازہ باہر کو کھلتا ہے۔ انہوں نے اگر گیراج بنا رکھا ہے نا چھوٹے مکانوں میں، تو اس کا بھی ایک شیڈ باہر نکال کر اپنی یہ جگہ بنا رہی ہے گاڑی کی۔ اب ظاہر ہے اس کی تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ سامنے گھر والے کو یا گزرنے والے کو۔ ان کے نوجوان بالعموم جب چونکہ گھروں میں بہت چھوٹی جگہ ہوتی، وہ باہر جب ان کے ملنے والے آتے ہیں تو وہیں کچھ کرسیاں نکالی، وہیں سڑک پہ بیٹھ گئے، حالانکہ 15-20 فٹ کی سڑک، آپ اندازہ کریں کہ وہاں سے تو گزرنا مشکل ہے، چہ جائے کہ آپ کی کرسیوں سے، کہ پاس سے گزرتی ہوئی شریف زادی وہ کیسے گزر سکتی، وہ کیا محسوس کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ مسجد بنانے کے جو احکام دیے گئے ہیں، حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی بندے کا نہیں، لیکن واضح طور پر ہماری فقہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ جگہ سرکاری ہے، آپ بلا اجازت نہیں بنا سکتے مسجد، وہ پبلک پلیس ہے، آپ پبلک اجازت کے بغیر اس کی افادیت کو نظر انداز کر کے نہیں بنا سکتے۔ وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے، آپ کسی کی ذاتی ملکیت میں مسجد نہیں بنا سکتے، اور اگر آپ نے زبردستی کی ہے، ایسا کر ڈالا ہے، تو جب کبھی حالات اس کے حسب حال ہوں گے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ اس مسجد کو گرا دے، کیونکہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو زبردستی کا ایک کھیل ہے۔ یعنی جس دین نے مسجد نہیں بنانے دی، وہ تجاوزات کو کیسے برداشت کرے گا؟ جیسی اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چاہے وہ تجاوزات رہنے والے گھروں کی جانب سے ہوں، اور چاہے وہ دکانداروں کی طرف سے ہوں، چاہے وہ ریڈیو والوں کی طرف سے ہوں، اور چاہے ہمارے کسی بھی طبقے کے معاشرے کی طرف سے ہوں، وہ بہرحال تجاوز ہی ہے، اور اللہ کے رسول ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں صرف اتنی اجازت دیا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر بہت چھوٹے ہیں، ملنے والا آتا ہے، کوئی جگہ بٹھانے کی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، لیکن ساتھ فرمایا کہ 4-5 حقوق ہیں جن کو ادا کرو۔ ان میں پہلا حق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر، کہ اگر تمہیں بیٹھنا ہی پڑے نا تو پھر نگاہیں جھکا کے رکھو، تمہیں کھڑا ہی ہونا پڑے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے گزرنے والوں کو ادھر مت دیکھو، اور نہ اوپر آنکھیں اٹھا کے لوگوں منڈیروں کو تاکو، اس لیے کہ معاشرہ کو ایک خباثت تو نہیں ہے نا۔ اب تو حال یہ ہے کہ شرم آتی ہے خود ہمارے جیسے لوگوں کو، تو پرانے لوگ ہیں نا، لیکن اوپر جو لڑکیاں جوان کھڑی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو ہاتھ ہلا کے سلام کرتی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کچھ نہیں تو یہ داڑھی والوں سے سارے لوگ شرم آیا کرتے تھے، ہم ہی ان سے کوئی شرم کھائے۔ تو اندازہ فرمایا کہ اوپر منڈیروں پر لڑکیاں کھڑی ہیں، یا ان کی کھڑکیاں باہر کھڑی ہیں، وہ باہر جاگ رہی ہیں، بلکہ سیر ہوتی ہے تو وہاں باہر سر نکال کے ہوتی ہیں، اوپر مت جھانکے، اسے کہا نگاہ جھکا کے رکھیں۔ غض البصر پہلا حق ہے، اور بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ وقتی اجازت ہے، مطلوب یہ نہیں ہے۔ مطلوب اصل میں یہ ہے کہ اپنا گھر کشادہ کریں اور حتی الامکان باہر مت کھڑے ہوں، لیکن اگر کھڑے ہونا ہی ہے، یہ بیٹھنا ہی پڑے مجبوراً، تو پھر نگاہ جھکا کے رکھیں۔ نگاہ جھکا کے رکھیں گے نا تو ظاہر ہے کہ وہاں سے خواتین بھی پردے کے ساتھ گزر جائیں گی، چاہے وہ باپردہ ہو اور چاہے وہ بے پردہ ہو۔ باپردہ خاتون بھی آوارہ نگاہوں کو کبھی پسند نہیں کرتی، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ جو پردے میں لپٹی ہوئی ہے نا، وہ یہ کبھی پسند نہیں کرتی، اس کے شرم و حیا کو ٹھیس لگتی ہے جب وہ دیکھے کوئی آوارہ نگاہیں میرا تعاقب کر رہی، میں گزرے لوگ گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں،
اسی کا آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے نقصانات کیا ہوتے ہیں، میں آپ کو کھول نہیں سکتا اسے. تو خیر ایک تو ہے غض بصر، اور دوسرا فرمایا اماطۃ الاذی یا کف الاذی. کہا تم اس طرح باہر کھڑے ہو، اس طرح باہر بیٹھو کہ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو. یعنی اتنی جگہ نہ روکو. اگر تو آدمی کو احساس ہو کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں، میں اس طرح نہ کھڑا ہوں، اس طرح جب راستہ روکے نا کہ گاڑیوں کو گزرتے ہوئے تکلیف ہو یا پیدل چلنے والوں کو تکلیف ہو، تو وہ یقیناً سمٹ کے کھڑا ہوگا اور دوستوں کو بھی سمیٹے گا. اور اگر یہ خیال نہیں ہے تو آپ دیکھیے بعض بار من چلے، جو آدمی گاڑی چلاتا ہے، چونکہ میں بھی کبھی کبھی چلاتا ہوں تو مجھے خود تکلیف ہوتی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ آگے اگر ماشاءاللہ پڑھی لکھی لڑکیاں جا رہی ہیں نا، آپ ہارن پہ ہارن دے کبھی راستہ نہیں دیں گے. دو چار نوجوان جا رہے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، چھوٹا سا بازار آپ گزر نہیں سکتے جب تک وہ راستہ نہ چھوڑیں، لیکن آپ ہارن دے گے پرے نہیں ہٹیں گے. یعنی ہماری پتہ نہیں کچھ ذہنیت میں کیا خرابی آ گئی. حالانکہ کسی بھی مومن کی تکلیف کا باعث بننا، یہ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھو. اور کبائر کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں جائے گا سزا بھگتنے کے لیے، ایمان کی حالت میں بھی. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ ایک ایسا کام کریں جیسے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی، لیکن آپ پھر بھی کرتے جائیں. اسے پہلی بات انہوں نے غض بصر اس لیے کرے کہ نگاہیں بھی تکلیف دیتی، اور دوسرے یہ بات کہ آپ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں یا اس طرح کھڑے نہ ہو، اس طرح نہ بیٹھیں کہ جو دوسروں کی تکلیف کا باعث ہو. اور تیسری بات فرمائی رد السلام، کہ آپ جب بیٹھے ہوں تو آپ تو نگاہیں جھکا کے بیٹھے، بلکہ پشت کر کے بیٹھے گزرنے والوں کی طرف. لیکن گزرنے والا جو گزرے گا وہ ذمہ داریاں اس کی بھی تو ہیں نا. خواتین تو ظاہر ہے کہ پردے میں لپٹ گزر جائیں گی، لیکن آپ کے جاننے والے یا نہ جاننے والے بھی لیکن ہیں مسلمان، ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں. اسی کہ ایک تو ذمہ داریاں وہ ہیں جو حقوق کی پاسداری کے لیے ہیں، اور ایک ذمہ داری وہ ہے جو اسلامی محبت کی افزائش اور اس میں ترقی کا باعث بنتی ہے. اور وہی اصل میں چیز ہے جو مومن کو مومن کے قریب لاتی ہے اور اس کو سیسا پلائی دیوار بنا دیتی ہے اس امت کو. میں پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکا ہوں، اب چونکہ اس کا ذکر پھر آیا تو پھر کہنے پر مجبور ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ پھر تیسرا حق یہ ہے کہ گزرنے والے تمہیں سلام کریں. اسے یہ نہیں فرمایا کہ تم سلام کرو، بلکہ رد السلام فرمایا کہ ان کے سلام کا جواب دو. یعنی گزرنے والے کا کام سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. اسے کہا کہ وہ گزرے تمہیں سلام کریں. ویسے بھی آداب سکھائے گئے ہیں کہ گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، سواری پر سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، بڑا عمر کا آدمی اس کو چھوٹی عمر والا سلام کرے، شاگرد استاد کو سلام کرے، عام آدمی صاحب علم آدمی کو سلام کرے. لیکن جو عہدہ منصب میں بڑا ہے نا، وہ اپنے ماتحتوں کو اور اپنے غریب لوگوں کو چلتے ہوئے ان کو سلام کرے، تاکہ اس کا ساتھ ساتھ کبر کا بھی علاج ہوتا رہے، اس کے اندر رعونت نہ آنے پائے. تو جو مرتبہ بڑا ظاہر ہے کہ کم مرتبہ آدمی مراد یہ علم اور عمر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے چھوٹے آدمی کو اسے سلام کرنے کا حکم دیا. تو جو لوگ گزر رہے ہیں ظاہر بیٹھنے والوں کو وہی سلام کریں گے. کہ آپ وہ سلام کریں تو آپ اس کا جواب دیں. اور اس کے بارے میں حضور نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، لا تدخلوا الجنہ، جنت میں تم نہیں جاؤ گے، حتیٰ تؤمنوا، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، اور تم ایمان نہیں لا سکتے تا وقت کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور پھر فرمایا الا ادلکم علی شیء، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جس کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے لگو. تو صحابہ تو ظاہر ہے کہ ہر وہ بچھے جاتے تھے،
ان کا ہمارے ماں باپ قربان حضور ضرور فرمائیے. فرمایا اگر محبت کرنی ایک دوسرے سے سلام کو عام کرو. یہ نہیں کہا سلام کہو، افشاء سلام کا حکم. چلتے ہوئے سلام کہو، بیٹھے ہوئے سلام کہو، آتے جاتے سلام کرو. حتیٰ کہ اور یہاں تک فرمایا کہ سلام کو عام اس طرح کرو کہ اپنی دعاؤں میں بھی اضافہ کرتے چلے جاؤ. میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی تھی کہ حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے. ایک صاحب آئے، نے کہا السلام علیکم. آپ نے جواب دیا، بیٹھ گئے. فرمایا عشر. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرمایا عشرون. تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا کہ ثلاثون. اب لوگ کچھ نہیں سمجھے کیا مطلب. پوچھا حضور کیا مطلب سمجھے؟ ہم سمجھ نہیں سکے. فرمایا جس نے صرف السلام علیکم کہا تو چونکہ پہل کرنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کو 10 نیکیاں مل گئی. اور جس نے ایک دعا کا اضافہ کر دیا ورحمۃ اللہ کا، اس کو 20 مل گئی. اور جس نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اس کو 30 نیکیاں مل گئی. اس طرح لوگوں میں کو ترغیب دی کہ تم دوسروں کو صرف سلام ہی نہ کرو، سلام بھی ایک دعا ہے. اور دعا بھی اتنی وسیع ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی سلامتی. اس لیے دوسرے غیر مومن کو کہنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ ہم اس کو آداب عرض تو کہہ سکتے ہیں، نمستے کہہ سکتے ہیں، اس کو گڈ مارننگ کہہ سکتے ہیں، گڈ ایوننگ کہہ سکتے ہیں، لیکن السلام علیکم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تو آخرت کی دعا بھی ہے. وہ ذرا غیر مومن کو تو نہیں دی جا سکتی. تو خیر کہنا میں کہہ یہ رہا ہوں کہ حضور کا تیسرا حق یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، سلام کا جواب دو. اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی، تعلقات مضبوط ہوں گے، اور معاشرتی زندگی میں مضبوط تعلقات گزار ان کی استواری اور مضبوطی کا باعث بنتے. چوتھی بات فرمائی اماطۃ الاذی، کہ تم اگر باہر بیٹھے ہو نا تو پھر یہ کام بھی کرو کہ اگر کوئی دیکھو کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹاؤ. دیکھو کتنی بازار بڑی چھوٹی سی بات معلوم ہوتی کہ تم باہر آ ہی گئے ہو تو دیکھو کہیں کوئی ایسی لکڑی پڑی ہے کہ بے خیالی میں کوئی کسی آدمی کا پاؤں سے الجھ گیا تو زخمی ہو جائے گا، گر بھی سکتا ہے. ایسی رکاوٹ کو ہٹاؤ. دیکھو کہیں گڑھا کھدا ہوا ہے، راستے میں کوئی اگر رات کو کوئی گزرا تو پاؤں اگر اس کا زور سے پڑ گیا ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے. اب باہر آ گئے ہو تو کوشش کرو دوسرے لوگوں کو بلا کر اس گڑھے کو پر کر دو. اگر دیکھو کہ راستے میں کوئی گاڑی کھڑی ہے اور گزرنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں تو یا تو گاڑی والے کو بلاؤ یا خود دھکا لگا کے کس طرح ہٹا دو. اور یہ گاڑیاں آج کی نہیں، اس دور میں بھی گاڑیاں تھیں. یا لگا کہ آج کی گاڑیاں انجن والی نہیں تھی، وہ ظاہر ہے کہ جانوروں سے چلتی تھی، لیکن گاڑیاں کھڑی تو ہوتی تھی اس وقت بھی، چھکڑے کھڑے ہوتے تھے. تو اس کو الگ کرو، ہٹاؤ اسے. یعنی جو بھی راستے میں کوئی تکلیف ہو سکتی. اور اگر تم دیکھو کہ بعد میں من چلے تمہیں نہیں معلوم کہ کچھ نوجوان بعد میں عادت بنا لیتے کسی نکڑ پہ کھڑی ہونے کی، ان کو دیکھو یہ تکلیف کا باعث بنے گی، ان کو روکو. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب ایک بزرگ یا کوئی آدمی معزز آدمی جب بوڑھا ہو جاتا تھا تو جب تک وہ ظاہر ہے کہ اپنی طاقت کے ساتھ زندہ ہے نا تو اس کی طاقت کام کرتی ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، اچھا آدمی ذرا اچھا ہی پھیلاتا ہے. لیکن وہ جیسے اس کی داڑھی سفید ہوتی جاتی ہے، کمر جھکتی جاتی ہے، آخر وہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے اس کا سہارا لے کے چلتا ہے. تو وہ زمانہ میری آنکھوں میں ہے جب کہ بالکل میں بچہ تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ بڑے بوڑھے جس گلی سے گزرتے تھے اس کی نکڑوں پر کھڑے نوجوان ہٹ جایا کرتے کہ بابا جی آ رہے ہیں. اور یہ تصور کیا تھا، ان کو پتا تھا کہ وہ ہاتھ میں ان کا خون ہے نا تو وہ ہمیں ماریں گے اگر نہ ہٹے. ان کو پتا کہ تم راستے میں کھڑے ہو اور تم لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہے. نہیں ہٹ جاتے تھے لوگ. اور یہ تو میں نے اپنے والد صاحب مرحوم کو بھی دیکھا، وہ جو کہ ذرا سخت طبیعت آدمی تھے، کوئی بعض سختی بھی کرتے تھے اور بھی لوگ کرتے ہوں. تو مطلب یہ کہ جن برائیوں کو تم دیکھو، مثلا رمضان آ جاتا تو بعض ذمہ دار، ہم چونکہ دیہات کے رہنے والے تو ذمہ دار لوگ وہ ظاہر ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی روٹیاں لے کے جاتا دوپہر کو. وہ چونکہ وہاں کام کرتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، ہمارے بیشتر لوگ نہیں رکھتے. تو بعد میں ان کی روٹیاں لے جانے والی عورتیں یا مرد
عورتیں والد صاحب مرحوم آئے ہوئے ہوتے تو ڈرتی، کبھی عورتیں وہاں سے نہیں گزرتی تھی، ہمارا گھر ہی چوک میں تھا اور دروازہ کھلا ہوتا تھا. اور اگر کوئی مرد گزرتا چاہے گاؤں کا نمبردار کیوں نہ ہو، اللہ قبر ٹھنڈی رکھے والد صاحب مرحوم کی، ان کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی موجودگی میں کوئی آدمی وہاں سے روٹیاں لے کے گزر جائے. اگر کوئی حقہ لے کے گزرتا تو وہ پکڑ کر حقہ توڑ دیا کرتے تھے. یہ اماطۃ الاعضاء ہے کہ کوئی چیز جو چاہے جسمانی طور پر تکلیف دہ ہے، چاہے ایمانی طور پر تکلیف دے، چاہے وہ اخلاقی طور پر تباہ کن، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو روکو. تو اگر راستے کی تکلیفیں ہٹاؤ، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک مومن دوسرے مومنوں کے لیے ایک رحمت کا فرشتہ ہے. وہ کوئی کام دوسرے مومنوں کے لیے پسند نہیں کرتا جس میں ان کے لیے ذرا بھی کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے. چوتھی چیز فرمائی، چوتھی اور پانچویں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اگر تم دیکھو کہ کچھ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اور تمہارے علم میں آ جائیں تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اگر باہر بیٹھتے ہو تو. اور یہ ذمہ داری اتنی گہری ہے کہ غضب خدا کا یہ ہے کہ اس کو واجب بتایا تھا قرآن کریم اور حدیث نے، یہ ہمارے واجبات میں شامل ہے، یاد رکھو. لیکن ہم اس کو بالکل چھوڑ چکے. ہماری تہذیب اس طرح کی بن گئی ہے کہ جتنا کو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ جس ماحول میں بیٹھتا ہے ان کو طریقے سے بھی کوئی بات کہنا پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے لوگ برا مان جاتے ہیں. اگر لوگ برا مان جاتے ہیں تو آپ ان کی برائی دیکھ کے برا نہیں مانتے؟ کیا آپ کا برا ماننا جائز ہے، ان کا برا ماننا جائز نہیں، ناجائز ہے؟ مفتی مشرفی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بعض دفعہ اپنے رشتہ داروں کو یا ملنے والوں کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں اور لوگوں کو تو آپ ان کا خیال نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے، تو اب لوگ برا مانتے ہیں، نہ کہا کریں. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ انہوں نے میرا لحاظ کیا جو میں ان کا لحاظ کروں. جب انہوں نے میرا لحاظ نہیں کیا تو میں کروں لحاظ ان کا. یعنی ہم برائی کرنے والے کا لحاظ کرتے ہیں اور نیک آدمی نیکی کی بات کرتا ہے وہ اس کا لحاظ نہیں کرتا، وہ اس کی اجازت دیتے. بتائیے اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ختم کرنے میں کتنا بڑا حصہ ہمارے اپنے شریف اور نیک لوگوں کا. یہ میں نہیں کہتا کہ ایک نیک آدمی دوسروں کے سے الجھا رہے ہر وقت، اس کی تو اجازت اسلام نہیں دیتا، لیکن طریقے سے کسی آدمی کو کہنا اس میں کیا کباط ہے؟ کوئی بھی آپ اچھا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور اچھے طریقے ایک نہیں. آدمی اگر تہیہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ دے دیتا ہے. جن لوگوں کو دیکھا ہے، بس دیکھے نہیں تو ایک سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے. مفتی زین العابدین صاحب نے خود مجھ سے ایک دفعہ یہ بات کہی، فرمانے کہ میں پہلی دفعہ جب مولانا محمد ریاض صاحب سے میرا جو بانی تھے جب تبلیغی جماعت کے، تو اسے وہ مرض الوفات میں تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنے آپ اٹھا نہیں جاتا تھا ان سے، کوئی دو آدمی پڑھ کے اٹھاتے تھے، بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے تھے. تو کہنے کہ جب میرا تعارف کرایا کہ میں فلاں جگہ کا ایک عالم دین ہوں، فلاں جگہ پڑھاتا ہوں، بہت اچھی گفتگو کر لیتا ہوں، ایک اچھا خطیب بھی ہوں، اور خطیب تو بہت اچھے تھے مفتی صاحب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو مفتی مولانا پوچھنے لگے، مولانا محمد ریاض صاحب، کہ مفتی صاحب آپ کیا تبلیغ کے لیے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. جب ہمیں کوئی بلاتا ہے، کوئی جلسے والا، کوئی شہر والا، کوئی گاؤں والا کہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور وہ اس کا انتظام کرتا، ہم چلے جاتے ہیں. تو مولانا فرمانے لگے کہ کیا ذاتی ضرورتوں کے لیے کوئی آپ کو بلاتا ہے تو آپ جاتے ہیں، یا ذاتی ضرورت کو خود محسوس کر کے جاتے ہیں؟ انہیں کہا نہیں، وہ تو میں خود اپنی ذاتی ضرورت جب سمجھتا ہوں اس کو محسوس کر کے جاتا ہوں. تو کہا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا امت کے ہر عالم بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں آپ سے فتویٰ پوچھتا ہوں. کہنے کو پہلا موقع تھا کہ جب میرے اندر تبدیلی آئی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی زندگی بدل گئی. کہنا یہ ہے کہ دیکھو نا، اور یہ بھی ہم نے کہا کہ جس چیز نے مجھے متاثر کیا زیادہ وہ یہ کہ میں یہ دیکھ کے حیران ہوا کہ جنت دوزخ کی باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے وہاں مولانا محمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ اگر جنت کی بات کرتے ہیں تو ان کے منہ میں پانی بھر بھر آتا ہے، یوں لگتا ہے وہ نعمتیں انہوں نے کھا کے چکھ کے دیکھی.
ہم لیمو کی بات کریں نا تو منہ پانی آ جاتا ہے نا، اسی لیمو ہم نے کھایا جو کھا کے جو دیکھا ہے کہ وہ کھٹا ہوتا ہے، تو اس طرح ان کے منہ میں پانی بھر بھر آتا تھا۔ اور جب وہ جنت کے، جب وہ جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے تھے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی تھی، ایسا لگتا تھا یہ جہنم کی سزاؤں کو دیکھ چکے۔ اور کہا مجھے جب وہ بات کرنے لگے نا مجھ سے تو کہنے لگے جوش میں آ کر اٹھ کے بیٹھ گئے، جبکہ دو آدمی ان کو اٹھا کے بٹھاتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں، ہم نے ذمہ داریوں کو صرف چھوڑا ہی نہیں ہے بلکہ یوں سمجھا کہ آخری حد تک ہم ان کو نظر انداز کر چکے۔ جو آدمی پھول کی خوشبو سے الرجک ہو جائے اس گھر میں پھول کبھی نہیں کھلتے۔ خوشبو وہیں آتی ہے جو خوشبو کا قدردان بھی۔ جب ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کوئی کام کی باتیں ہیں تو ہمارے گھروں میں دین کہاں سے آئے گا، ہمارے نوجوانوں میں تہذیب کہاں سے آئے گی، اور ہمارے اندر وہ فکر مندی کہاں کیسے پیدا ہوگی جس سے ہمارے معاشرے میں واقعی کو تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ تو ہم میں سے صرف میری نہیں، مجھے بھی یہ سوچنے کی باتیں میرے لیے، یہ نہیں ہے کہ میرے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم میں سے ہر آدمی سوچے اور اندازہ کریں کہ دیکھیں یہ تو راستے تو کھلے ہیں سب کے لیے، ہم روز سے گزرتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کے بارے میں قرآن حضرت کی ارشادات کیا ہے اور ہدایات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، سنتیں پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔